الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم صلوات و محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر دے صدقے نہ تمام حضرات دیا دلی دعا قبول میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ توبہ دی معروف آیت مجیدہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اس آیت مجیدہ چ اللہ پاک نے حکم دیتا ہے صاحبان ایمان نو، اللہ پاک احکم الحاکمین ہے، وہ جڑا حکم دیندا ہے وہ نبیاں تے بھی واجب ہو جاتا ہے، جڑا حکم دیندا ہے وہ ائمہ تے بھی واجب ہو جاتا ہے، جدوں حکم دیندا ہے وہ اولیاء تے واجب ہو جاتا ہے۔ وہ ذات ایسی ہے کہ نبیاں نو حاکم کیا گیا ہے اور اللہ نو احکم الحاکمین کیا گیا ہے، وہ حاکماں دا حاکم ہے۔ حضرت مالک اشتر نو حضرت امیر المومنین نے مصر دا گورنر بنا کے بھیجیا تے فرمایا کہ جڑے احکامات تو لے کے جا رہے ہیں یہ جا کے یہ نہ آکھیں کہ میں تھوڑے تے حاکم بن گیا ہوں۔ اگر کوئی بندہ پوچھے کہ احکامات تو کدی طرفوں دے رہے ہیں تو انہاں لوگاں نو آکھیں کہ یہ میرے حاکم کے حاکم کا حکم، یہ میرے حاکم کے حاکم کا حکم ہے۔ اگر کوئی بندہ تینوں تفسیر پوچھے کہ اتنے حاکم تو کیوں گنوائے نے تو انہوں آکھیں کہ میں خادم ہاں، میرا حاکم علی ابن ابی طالب ہے، علی ابن ابی طالب تے حاکم مصطفیٰ ہے اور مصطفیٰ تے وہ حاکم ہے جڑا احکم الحاکم ہے۔ میرے محترم سامعین اللہ احکم الحاکمین ہے۔ قرآن حکیم میں دو مرتبہ ایک باری احکم الحاکمین آیا، ایک باری احکم الحاکمین آیا۔ اللہ حاکمہ دا حاکم، حکم اللہ دیندہ صاحبان ایمان نو ہے اور یقیناً حکم وہی منتا ہے جڑا محکوم ہوئے۔ کسی بڑے محکوم کو کوتاہی ہو سکتی ہے، منکر نہیں کوئی۔ مثلا اللہ نماز دا حکم دیتا ہے کہ اگر بندے تھوڑی پڑھتے ہیں تو پھر وہ منکر تے نہیں، لیکن کوتاہی کر جاتے ہو جاتی ہے کوتاہی۔ اگر تمہیں نہ یقین ہو سکتا اتنے اس طرح نہ ہوئے، ساڑھے علاقے 4-4 ہزار دی آبادی دا علاقہ ہے تو 20-22 نمازی، 4000 بندہ ہے تو 20-22 نمازی مسجد چلتے ہیں۔ اتنے تو میرا حال ایسا نہیں، اتنے تو کوئی ہوری صورت ہو گئی کیونکہ تھوڑے چہرے دستے ہیں کہ اتنے کوئی بندہ ہے ہی نہیں جڑا نماز نہ پڑھتا۔ بہرحال میں جتوں تک میرا تجربہ ہے اتوں تک یہ کہ اگر گھر بھی کوئی بندہ نماز پڑھتا با جماعت نہیں بھی پڑھتا، وہ کاروائی بھی بچ پا لئیے تو جیوے اللہ حکم دیتا ہے نا، اگر بندے اللہ دے حکم دے مطابق نماز پڑھن نا تیاڑیاں مسیطاں نے نا انہاں چو تھان نہ لبے، سارے بندے جو مسجد ہو جاتا جگہ کتوں ملنی۔ یہ مطلب ہے کہ حکم تے بندے سنتے ہیں اور پھر ذرا منکر بھی نہیں، بس کوتاہی کر جاتے۔ زکوٰۃ دا اللہ حکم دینا ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے۔ کس وقت حج دا حکم دینا ہے، صاحب استطاعت میں کوتاہی ہو جاتی ہے۔ کوتاہی ہی مسلمان کرتا، منکر تو نہیں نا، منکر تے کافر ہوں نا جی۔ جڑا اللہ دے حکم دا انکار کرے وہ کافر ہوں گا۔ اسی جڑے مسلمان کوتاہی کر جانے ہیں، کوتاہی دا لفظ ہی ہے جڑا کوئی گنجائش دینا ہے، انکار والی تے گل کوئی نہیں کہ حکم اللہ کرے تو بندہ انکار کر دے۔ اس واسطے اللہ جدوں حکم دینا ہے یا ایھا الذین آمنوا آندا ہے تاکہ پتہ لگ جائے کہ میرا حکم وہی منتے ہیں جنہاں دے اندر ایمان ہوتا ہے، جنہاں دے اندر ایمان ہے وہی حکم مننے۔ وہ پھر کس ویلے کوتاہی ہو جاتی ہے۔ میں جڑا حکم جناب دے سامنے وہ نماز والی میں صرف مثال دیتی ہے، موضوع نہیں میرا، بے فکر ہونا تسا۔ میرا موضوع جڑا نا اے آیت مجیدہ ہے جی اج ضرورت ہے وہ پڑھ رہے ہیں، جی کل ضرورت ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ مہربانی میں مثال دیتی ہے، روزے دا بھی اللہ حکم دینا ہے، بندے مرضی کر جاندے نے، نماز دا حکم دینا ہے بندے مرضی کر جاندے نے، حج دا حکم دینا ہے بندے پیسے رکھ کے بھی نہیں جاندے، چلو مرضی کر جاندے نے۔ جی میں آیت پڑھی ہے نا، یہ ایک ایسا حکم ہے، یہ حکم اتنا اہم ہے کہ نماز پڑھن تو پہلا، روزہ رکھن تو پہلا، حج کرن تو پہلا، زکوٰۃ ادا کرن تو پہلا، حلال حرام نو پہچانن تو پہلا، جائز ناجائز نو سمجھن تو پہلا اے حکم واجب جانا پڑھن لگا، اے حکم واجب ہے۔ جدو بندہ اے حکم نہیں نہ منتا جڑا میں آیت چ پڑھن لگا،
وہ نہ نماز رہندی ہے، نہ وہ روزہ رہندا ہے، نہ وہ حج رہندا ہے، نہ وہ زکات رہندی ہے، وہ کوئی شے رہندی نہیں. یہ ایسا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور میں حکم دے رہا ہوں وکونوا مع الصادقین، اور صادقوں کا ساتھ دو. جڑے سچے نے نا تساں انہاں دا ساتھ دینا ہے. سچے دا ساتھ چھڑ دیو گے تو معاملہ بہت خراب ہوئے گا. اور خرابی میں دس دینا، بڑیاں بڑیاں وڈیاں گھراں دے لوگ سچے دا ساتھ چھڑ کے جہنم میں ٹر گئے نے، تے بڑیاں بڑیاں پیڑیاں گھراں دے لوگ سچے دا ساتھ دے کے جنت ٹر گئے. میں دو مثال عرض کر دینا. میں عرض کر رہا کہ سچے دا ساتھ دے کے بڑے بڑے بریاں گھراں دے لوگ سیدھے جنت وچ نے، تے وڈیاں وڈیاں گھراں دے لوگ سچے دا ساتھ چھڑ کے تے اج بھی جہنم وچ نے. بڑا گھر میں دسن لگا، تمہیں پتہ حضرت نوح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہچان دے ہو، جانتے ہو نہیں؟ کی ہوا ہے؟ حضرت نوح نہیں جانتے تو پھر چپ کیوں کیتا؟ اچھا میرے کو کی نکل گیا رضی اللہ تعالیٰ، لفظوں بھی اچھا ہی ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب ہے اللہ انہوں راضی ہو گئے یا اللہ راضی ہو گیا، کوئی برا لفظوں بھی نہیں. لیکن بہرحال یہ مطلب کوئی فرق ہے تو تو سامنے ٹوکے کوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو چاہتے علیہ السلام سے فرق ہے نا. جڑا مجمع خاموش ہوا ہے تو میرا پسند نہیں کیتا حضرت نوح علیہ السلام رضی اللہ کیا جائے. ویسے بہت خوبصورت لفظ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب ہے اللہ انہیں راضی ہوگئے یا اللہ انہیں راضی ہو چکا ہے. دو بھی گلیں ٹھیک نے. راضی ہوئے اگر دعا کیتی جائے تو ہی اچھی ہے، تو جے کیا جائے کہ راضی ہو چکا تو ہمیں ٹھیک ہے. لیکن میرے مجمع نے میرا خیال برداشت نہیں کیتا. ٹھیک تسی ٹھیک ہو، تسی ٹھیک ہو، میرے منہ نکل گیا علیہ السلام. اگر تسی جانتے ہو سارے میرے ہون تو پہلا حضرت نوح علیہ السلام نے، تے میں تواڈے کولوں سوال کرنا علیہ السلام دے پتر بھی جہنم میں ٹر جاندے. بہت شکریہ مولا تمہیں جزا دے. میرے محترم سامعین حضرت نوح علیہ السلام نے کہ انہوں دا بیٹا جہنم میں چھے، وہ دا ذکر بھی قرآن چ موجود ہے. اور اگلی گل یہ بھی کہ علیہ السلام دا بیٹا پکی گل ہے انہوں دا ہی بیٹا سی. پھر سفارش بھی کی تھی حضرت نوح علیہ السلام نے. سورہ ہود سفارش موجود ہے، جس بندے دے ایک گھر کم کیتا ہوئے نا، ایک سال کسے بندے دے گھر کم کیتا ہوئے یا وہ بندہ کم آیا ہوئے تو لوگ آتے ہیں وہ نال کو کم پیا تو میں نے دسی میں اتنے نوکری کی تھی. یقین کرو چھوٹی موٹی نوکری کیتی ہوئے کسی دی 4 دن کیتی ہوئے تو لوگ آتے ہیں میں اتنے نوکر رہا، بیٹھو جی میں اتنے نوکر رہا کوئی کم پیا تو دسیں. میں حیران ہاں کسی دا کم کرنا ہور گل ہے تے جدے واسطے 950 سال پتھر کھاتے ہوں. اللہ پاک دی توحید نو بچان واسطے 9.5 دن نہیں 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے پتھر کھادے. لوگ رات نو مار کے ٹر جاندے سن، فرشتے آ کے پرمس کرتے سن. حضرت نوح اٹھتے سن تے ضعیف آدمی پھر ٹردا ٹردا آندا سی وہ کل بھی ایک سی تے اج بھی ہوئے کہ اللہ پاک نو بڑا رحم ہوندا سی، بڑا ترس ہوندا سی. فرماندے سن نوح تیری زندگی نہ مکانا، فرمایا جنی دیر کر دے بتا دے، جنی دیر کر دے بتا دے، قیامت تک بھی زندگی دے تیرے واسطے بندے مار دے رہن میں اف کرا تو میں نو ہی نہیں. کمال حد ہو گئی ہے، تیرے واسطے مار دینے نا، تینوں ایک کہن تو مار دینے نا، تیری توحید تو مار دینا تے مار دے رہن. میں نو تو لطف ہی اس گل چھے کہ میرے تو محبوب ہے تے تیرے محبوبیت چ میں پتھر کھاندا رہا. اتنی یار محنت تسی سوچو تو صحیح 950 سال جدے واسطے پتھر کھاتے سننا. اس اللہ نال حضرت نوح نو ایک دن کم پہ گیا 950 سال بعد. سبحان اللہ. میرا خیال ہے گل اچھے طریقے نال پہنچ گئی. 950 سال بعد انی محنت کر کے تے دے واسطے پتھر کھا کھا کے انی مظلومی دی زندگی گزارن تو بعد حضرت نوح علیہ السلام نو کم پہ گیا تے فرماندے نے یا اللہ تانوں آکھیا تے کدی نہیں آکھیا، کدی نہیں آکھیا میں تہاڈی رضا تے راضی ہاں. کدی میں آکھیا ہوئے پتھر مارن والے مر جان، کدی میں آکھیا ہوئے پتھر چھوٹے ہو جان، کدی میں آکھیا ہوئے پتھر ہولے ہو جان، کدی بھی میں کوئی التجا نہیں کیتی. اب پانی آ گیا ہے وہ بھی میں ہی عرض کیتی ہے کہ سمجھن والے نہیں انہاں نو غرق کر دے، کوئی نویں بندے لیا. حضرت نوح نے فرمایا میں تیرے کہن تے کشتی بنائی، میرے نال بندے بہ گئے نے، بیگانے بہ گئے نے تے اپنا آؤ پہ جاندا ہے.
بیگانے بہ گئے نے تے میرا سگا بیٹا آؤ پہ جاندہ ہے خالقہ آخر میرا بیٹا تے ہے نا آخر میرا بیٹا تے ہے نا اے قرآن جی سورہ مبارکہ ہود جناب خالق کائنات نے حضرت نوح نال جڑی گل کیتی ہے قرآن نے انہوں واضح کیتا ہے حضرت نوح علیہ السلام نو خالق کائنات نے انہاں لفظاں نال پکاریا قالا یا نوح انہ لیس من اہلکا یہ تیرا بیٹا ہے اہل نہیں ہے بیٹا تو ہے مگر اہل نہیں ہے آج جنہیں نوجوان بیٹے بیٹھے ہو نا بیٹا بیٹا ہونا تمہارا کمال نہیں اہل ہونا تمہارا کمال اے جنہیں بیٹے بیٹھے ہو بیٹا ہونا تمہارا کمال تے نہیں نا وہ اللہ نے بیٹا بنا دیتا ان کی پہ سنتے سو قبلہ پڑھو پہ اللہ جنہوں چاہے مذکر بنائے جنہوں چاہے مونس بنائے تو انہوں اللہ نے بیٹا بناتا بیٹی نہیں بنایا تو پھر بیٹا بننا سے تمہارا کمال کوئی نہیں اہل ہونے سے تمہارا کمال اہل ہونا اللہ فرمایا تیرا بیٹا ہے لیکن تیری اہل نہیں ہے ہویا کی فرماندن انہو عمل غیر صالح اس کا عمل ٹھیک نہیں ادا عمل غیر صالح ہے صالح عمل نہیں ادا عمل ٹھیک نہیں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا چلو کوئی گل نہیں جویں دا بھی ایسی پھر میرا تے بیٹا لگتا ہے اگر تو توجہ کی تھی تو اللہ گل کرنے لگا میں تے جوگا نہیں اللہ تو پھر نوح نال بھی گل کر ہی سکتا اللہ تو پھر اللہ نا اینی باری سن دو اللہ اکبر اکبر تے ہے نا اکبر بولیا فرماندے نے فلا تسألنی ما لیس لکا بہی علم نوح باتیں نہ کیا کر جس کا تجھے علم نہیں ہوتا ایسی بات نہ کیا کر جس کا تجھے بہت شکریہ کرنا ایسی باتیں مت کیا کر جس کا تجھے علم نہیں ہوتا یہ نبیاں نو اللہ ہی کہہ سکتا ہے نبی تو بڑا عالم کوئی اپنی امت چ نبی تو بڑا عالم کوئی نہیں ہوتا لیکن اللہ کوئی ایڈا عالم ہے ایک عالم ہوتا ہے نا جی ایک عالم ہے عالم ہے اس میں تفضیل ایسا بڑا جاننے والا جس سے بڑا جاننے والا کوئی نہ ہو جڑا فرشتے اللہ فرمایا انی عالم ما لا تعلمون جو میں علم رکھتا ہوں نا وہ تم نہیں رکھتے یقین کرو نبیاں کول بھی جڑا علم ہے نا وہ اللہ دا عطا کرتا ہے اللہ کول کسے دا عطا کرتا نہیں نبیاں کول جڑا علم ہے وہ اللہ دا عطا کرتا علم ہے تے اللہ کول تے ذاتی علم ہے نا جی اللہ پاک نے فرمایا انی اعوذکا ان تکون من الجاہلین میں نو تجھے نصیحت کرتا ہوں جو ایسوں کی سفارش کرے وہ جاہلوں میں سے ہو جاتا حضرت نوح ایک دم چپ ہو گئے تو چپ ہو کے فرماتے ہیں کدی بھی نہیں میرا جہالت رل کی تعلق جی ایڈا پیڑا ہے تو میں ہوں سفارش نہیں کروں گا ہاں ایک گل ہے قال ربی انی اعوذ بکا ان اسالک ما لیس لی بہی علم اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں وہ سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں میں کیوں سوال ایسے کروں گا آج کے بعد میں ایسا کبھی سوال نہیں کروں گا وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ایک مہربانی کر ناراض نہ ہونا معافی دے دے معافی دے دے اور مجھ پر رحم کر اگر تو معافی نہ دے گا اور تو رحم نہ کرے گا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا میں نقصان نہیں اٹھانا چاہتا معافی دے دے تے رحم کر پتر چھوڑا دیا حضرت نوح مر کے اپنی جان چھڑائی کنیا بندیاں گل سن خدا دی قسم پتر دی سفارش پہ کر دے سن تے آپ ترلیاں تے آگئے نے اے لکھے اِلَّا تَغْفِرْ لِي اگر تو نہ بخشے گا وَتَرْحَمْنِي اور مجھ پر تو رحم نہ کرے گا تو کون کرے گا تو میں اکم من الخاسرین میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا میں نقصان میں چلا جاؤں گا میں کوئی نقصان نہیں کرنا چاہتا مار لے جتھے مار نہیں لے جا جتھے کھڑ نہیں ڈوب جتھے ڈوب نہیں میں دی سفارش کیوں کرنی ہے یہ مطلب ہے نکلیا کہ کوئی اس قصور کیتا ہے سی کوئی عمل دا پیڑا ہے سی بڑے بڑے پیڑے عمل نے شراب پینا بڑا پیڑا عمل ہے جی اس شراب پیتی سی تو کوئی بندہ ثابت کرے بھائی ڈکیتی بڑا پیڑا عمل ہے جی اس کو ڈکیتی کیتی سی ڈاکو سی تو کوئی گل بندہ گل کرے کسی دے گھر چھال مار جانی غلط ہے اگر کسی دی کندھ ٹپی ہوئے تو میرے نہ کوئی گل کرے کوئی بندہ فون کرے قصور ہوتا دسنا پائے گا جتھے نبیاں دی بھی سفارش نہیں چلتی قصور تے کوئی ہے نا کمال تے ایسے نبی دی جنہیں اتنی محنت کیتی ہے پوری دنیا تے ایک کی دلیل ہے یہی آواز آئے گی حضرات نہ ڈکیت تھا نہ قاتل تھا
نہ شرابی تھا، اس کا ایک ہی قصور تھا، سچے کا ساتھ چھوڑ گیا تھا۔ سبحان اللہ، سچے دا ساتھ چھڑ کے جہنم میں چلا گیا تے نبی دی بھی سفارش قبول۔ یہ دا مطلب ایڈا پیڑا کم میں سچے دا ساتھ چھڑنا کہ نبی بھی سفارش کرے تے اللہ قبول نہیں کرتا، تے نبی پھر سفارش چھڑ دیندہ ہے ایسے لوگاں دی جڑے سچے دا ساتھ چھڑ دینے۔ جے کوئی اور قصور ثابت ہو گیا میں نے فون کرے جے، ایک مولوی صاحب دے صاحب دے چاہ بھی قصور ہے سی، ایک کوئی گل نہیں، جدو سچے آکھے نا ادھر آ جا، وہ سچے دا ساتھ چھڑ گیا۔ اے قرآن فرماندن یا بنی یرکب معانا ولا تکن مع الکافرین، اوے بیٹا کافروں کا ساتھ نہ دے، میرا ساتھ دے۔ کافر جھوٹے ہیں، تیرا باپ سچا ہے، یہ دا مطلب ہے سچے دا ساتھ چھڑ دئیے۔ کیڑا جملہ عرض کرنا، حضرات سچے کا ساتھ چھوڑ دینا ایسا بڑا عیب ہے کہ نبی کی اولاد ہونا بھی فائدہ نہیں دیتا۔ وہ یار نبی دی اولاد ہے، پیغمبر دی اولاد ہے، یہ فرماتے ہیں سچے دا ساتھ چھڑ گئی۔ میں کیا چلو اللہ چھڑ گیا سی منڈا، اگو بندے سارے مر گئے، کسے نو پتہ نہیں سی، بیڑی والے بچ گئے، باقی سارے مر گئے، اگو نویں بندے پیدا ہوئے نے، ایڈی پرانی گل دا ایڈا اشتہار کڈن دی کڑی لوڑ۔ پیو دی پتر گستاخی کرے نا، گستاخی کرے تے کر دے آندے نے گھر دی گل گھر ہی رکھیا جے، باہر نہ دس دے پھریا جی۔ اس طرح گھر بدنام ہوندا ہے کہ اس گھر دے بچے وڈیریاں دے آنکھیں نہیں لگدے۔ یہ دا مطلب وڈیرے دے آنکھیں نہ لگا ہوئے بچہ لوکی دبا کے گل رکھ دے نے، آندے نے باہر نہ کڈیا جے، ایویں شریکاں چ روڑا پے گا کہ یہ بچے گستاخ نے، یہ بچے گستاخ نے، یہ بچے گستاخ نے۔ میں کہ اللہ جے پتر گستاخی کاری کیا سی تو تو ایڈا اشتہار کر دیتا ہے۔ قیامت تک قرآن لوکاں پڑھنا ہے تے قیامت تک لوکاں نوں پتہ لگنا ہے وہ انج دا نکل پیا سی، وہ انج دا نکل پیا سی، وہ انج دا نکل پیا سی۔ خالقہ پردہ ہی پا چھڑنا سی۔ اللہ فرماندا ہے حکیم میں ہاں تو نہیں، میں ہر حکمت تو واقف ہاں۔ کچھ بندے 15ویں صدی چ ایسے پیدا ہونے میں جنہ یزید دی گنجائش کڈن دی کوشش ہے۔ کمال ہے بھائی، کمال ہے۔ کچھ لوگ یزید دی گنجائش کڈن دی کوشش کرنی ہے کہ انہاں منبراں تے بیٹھ کے لوگاں نوں دھوکا دینا ہے کہ یزید برا تھا، یزید اچھا نہیں تھا، یزید بڑا ایسا تھا، ایسا تھا، ایسا تھا، لیکن پھر بھی آخر صحابی کا بیٹا تو تھا۔ اللہ فرماتا میں اشتہار کٹ کے دس رہا، سچے دا ساتھ سے چھڑ کے نبیاں دے پھسے نے، تو صحابی دا بچانا پھر۔ سچے دا ساتھ چھڑ کے سبحان اللہ۔ سچے دا ساتھ چھڑ کے نبی دا پھسے ہے تو صحابی دا بچانا پھرنا ہے۔ یہ دا مطلب ہے نبی زیادہ بھی ہوئے سچے دا ساتھ چھڑے تے جہنم میں جائے گا۔ ہن میں بڑا پیڑا کر دسن لگا، نو تو چنگا کر کدا ہوئے گا اس دور سے، نو تو چنگا کر کدا ہوئے گا تے اس دور سے مولانا بلندر صلوات یا میرے محترم سامعین میں عرض کر رہا سا کہ بہت بڑے گھر دا بندہ سچے دا صرف ساتھ چھڈن دی وجہ تو جہنم میں ٹر، اور دوسرے پاسے فرعون دے گھر تو برا گھر کدا ہوئے گا تے فرعون دی زوجہ جنت چ، فرعون دی زوجہ آسیہ جنت چ۔ اس قرآن کی سورہ تحریم میں اللہ فرماتا ہے اس نے کہا تھا مجھے کہ فرعون کے ظلم سے مجھے نجات دے اور جنت میں میرا گھر بنا۔
کوئی چنگا کام کیتا سی اس نے آخیا نا جنت چ میرا گھر بن بولو بھائی یارا جنت چ گھر بن جاتا چنگا کام کو کیتا اتنے مولوی صاحبان نے کئی باری مسجد شروع کی ہوئے تو آدھے جڑا ایک اٹ مسیح دے گا نا وہ جنت چ محل بنے دیکھو نا ایک نیت ہی ہے نا ایک اٹ اگر کوئی بندہ دینا ہے تو جنت چودی چھوٹی موٹی کوئی کوٹھی نہیں یا کوئی ایک کمرہ نہیں اٹاں کنیاں ایک تو اتنے محل میں تمہیں اطلاع عرض کر دیا کہ اگر نیت نال بندہ واقعی یہ کٹ دے اللہ پاک قبول کر لے تو محل بنانا وہ واسطے کہڑا کام ہے اللہ کہڑا کہ تو مزدور منگوانے نے کون فائی کون ہو سکنا ہو جا تو ہو جانا ایسا ہو سکتا ہے اللہ پاک کسی تے مہربان ہوئے تو نیت نال ایک اٹ بھی دیتی ہوئے تو اللہ محل بنا سکتا کوئی حرج والی گل نہیں مجھے ایک گل دساں جے سچے دا ساتھ چھڑ جائے نا بندہ اٹ تے اٹ رہ گئی پورا پٹھا بھی دے چھڑے نا کوئی شاید بننے والی نہیں یہ بڑی اہم گل ہے کہ اگر سچا مل جائے تو سچے دا ساتھ دینا اس فرعون دے کر رہا ہے کہ نہ اللہ نو آکھا میرا گھر بنا اللہ فرمایا دنیا دیا خیر النساء جڑیاں اعلیٰ ترین عظمت والیاں بیبیاں نے میں تیرا انہاں وچ شمار کر دیتا کچھ عرصہ تو رکنا ہے اتھے میرا نبی آ رہا ہے وہ دی خدمت کو تو کرنی ہے وہ بس اتنا ہی کام ہے باقی فرعون دا تیرے نال کی تعلق ہے میں آپ جاننا کہ اس ظالم دے گھر تیرے جیسی نہیں ہونی چاہیے تینوں کسے کام واسطے رکھا ہے میرے عزیزوں ایڈا پیڑا گھر تے بچوں بی بی جنت کوئی بندہ ہو دی رات دی عبادت دسے تہجد گزاری دسے کوئی تسبیح کر دی سی کوئی چلے کٹ دی سی ایک کوئی گل ہے جدو لوڑ پئی ہے سچے دا ساتھ دے گا بھائی جدو ضرورت پئی ہے سچے دا ساتھ دے گئی اس دور دا سچا نوح علیہ السلام سن اس دور دے سچے حضرت موسیٰ علیہ السلام سن جنہ اس ساتھ دیتا ہے نا دیکھو جی ساتھ تو انہوں پتہ ہے ایک جیسا نہیں ہو سکتا جڑا بڑا بندہ ہے بڑا ساتھ دینا ہے چھوٹا ساتھ دینا ہے کئی اٹ دین جو گے نے کئی ساری مسجد سیمنٹ دے چھڑتے ہیں سریا دے چھڑتے ہیں حضرت آسیہ نے سچے دا ساتھ کنا کو دیتا ہے وہ جی میں قرآن چو پڑھ دینا جے اس حضرت آسیہ نے فرعون دے خلاف کو بندے کٹھے کیتے ہوں تو میں مجرم ہاں کوئی احتجاجی جلوس کڈیا ہوئے تو میں مجرم ہاں کوئی جلسہ فرعون دے خلاف کیتا ہوئے میں مجرم ہاں فرعون نو چپیڑا ماریا ہوں میں مجرم ہاں فرعون دی ہتھی پہ گئی ہوئے بی بی میں مجرم ہاں ایک ہی اس کام کیتا ہے بڑا لائٹ جی گل ہے لائٹ جی گل ہے جدن فرعون آکھیا نا میں موسیٰ نو قتل کرنا ہے ایک کوئی اس گل کیتی ہے ہو سکا لا تقتلوہ انو قتل نہ کر حد ہو گئی ہے بھائی ساتھ دینے والی کوئی نہ پیسے کٹھے کیتے ہیں نہ بندے کٹھے کیتے ہیں نہ وہ مقابلے تے تلوار لے کے یہ صرف ہے نہ آکھیا لا تقتلوہ سورہ قصص اس کو قتل نہ کر اگلی گل بڑی عجیب ہے نرا یہ نہیں آکھیا کن قادے واسطے قتل نہ کر کمال ہے اے قرآن ہے سورہ مبارکہ قصص ہے کہ ینفعنا دا لفظ موجود ہے اس ہے کہ ساڑی اولاد کوئی نہیں اے بچہ کدھر رڑ کے آئے ہیں جنہیں تیری شاہی دا بیڑا گرک کرنا ہے وہ تن نجومیت دسے بھی اے شہر دا ہونا ہے اے کدھر رڑ کے آیا ہے کھوڑے کتھو رڑ کے آئے لہذا تو حیاء کر انہوں قتل نہ کر ینفعنا بڑا ہوئے گا جوان ہوئے گا سانو فائدہ دے گا ینفعنا ہمیں فائدہ دے گا ہمیں نفع دے گا ہمیں نفع دے گا جتوں تک میری آواز جا رہی ہے قرآن تے میرا ہاتھ ہے قرآن جو ثابت ہو گیا ہے نبی نو اپنے نفع واسطے بھی بچایا ہوئے تو جنت واجب ہو جائے کمال ہے یار نبی نو اپنے فائدے واسطے بھی امداد کیتی ہوئے ساتھ دیتا ہوئے نبی دا ساتھ دیتا ہوئے سچے دا دین واسطے نہیں وہ یار اپنے فائدے واسطے جڑا اپنے فائدے واسطے نبی دا ساتھ دے وے او دے مومن ہونے چھے نہ کسے مولوی کدی کلمہ پوچھے نہ کدی شریعت پوچھی ہے نہ کدی دین پوچھے وہ اندر کی تو سچے دا ساتھ دے گئی ہے بھائی اس محافظت کیتی ہے ایک نبی نو بچایا ہے فرعون کولوں جیڑی بی بی چھوٹے نبی نو ایک فرعون کولوں بچایا ہے او دے ایمان تے شک نہ کرنا اے جڑا سارے عرب دیا فرعونہ کولوں محمد نو بچائے او دے ایمان تے شک کرنا اسی کو بغض علی کہتے ہیں میرے محترم سامعین لو جی سچے دا ساتھ دینا جی سچے دا ساتھ دینا اور پتہ کمیں لگے سچا کون پتہ کمیں لگے سچا کون اپنے صاحب نے سارے سچے ہی جھوٹا کیڑا جی آئی تو کہ بندے نو بندہ کہ تو جھوٹا ہے ہوندہ تیرا پیو جھوٹا ہے
پیو ویکھیا میں نہیں ویکھیا، کوئی بندہ جھوٹا کھوان واسطے تیار نہیں، ساتھ دینا سچیاں دا۔ وہ میں ایک طریقہ رب ہے کہ تاریخ جو سچے نہ لبیے، قرآن جو سچے لبیے۔ بھائی قرآن نے حکم دیتا نا کون مع صادقین، میں انہاں علماء تو حیران ہاں جنہاں قرآن نو ایڈی باریکی نال پڑھیا ہے کہ مومنین بھی قرآن چو کر لینے، مسلمین بھی قرآن چو کر لینے، منافقین بھی قرآن چو کر لینے، تے صادقین نہیں پہ لبدے۔ یار جس قرآن نے مومنین دا ذکر کیتا ہے، جس قرآن نے مسلمین دا ذکر کیتا ہے، جس قرآن نے مشرکین دا ذکر کیتا ہے، اس قرآن نے صادقین نہیں دسے نے۔ شروع کرنے ہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مبارکہ الاحزاب ہے جی، آیت نمبر 22 ہے جی۔ خالق کائنات فرماندا ہے وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ بھی سچا ہے، اس کا رسول بھی سچا ہے۔ شروع ہو گیا جی سچے، اللہ بھی سچا ہے، اللہ دا رسول بھی سچا ہے۔ انہوں ذرا مشورہ دیو خان دانا بندے لاہور دے بیٹھے ہو، موسم بڑا اچھا ہے، گرمی بہت زیادہ کوئی نہیں، الحمدللہ بہت اچھا موسم ہے۔ اچھے موسم ہو نا تے بندے لڑدا گھٹ ہے، موسم گرم ہوندا بندے بھی گرم ہو جاندے۔ ذرا اچھا ماحول چ بیٹھے ہیں، ایک مشورہ تے دیو، آرام نہ بیٹھے ہیں، ذرا میری تقریر تو ہٹ کے سمجھو، میں تہاڈا بھائی ہاں تے چھوٹے بچیاں دا میں بڑا سمجھ لوں، ایک مشورہ دیو ہاں۔ ایک قرآن چو اللہ بھی سچا لب گیا تے رسول بھی او دا سچا ہے۔ جدو قرآن نے اللہ نو سچا قرار دے دیتا ہے تے رسول پاک نو بھی سچا قرار دے دیتا ہے، ہوں تاریخ چ لبن دی لوڑ ہے اللہ سچا ہے کہ نہیں؟ تاریخ چ لبن دی لوڑ ہے رسول سچے ہیں کہ میرا نہیں لوڑ۔ جب قرآن سے سچا مل جائے نا تو تاریخ سے سچے تلاش نہیں کیے، تاریخ چ سارے سچے تینوں لب جانے نے۔ تاریخ دے تے ہن تک بندے یہی فیصلہ نہیں کر سکتے نہروان چ سچا کون سی تے جھوٹا کون۔ اللہ دیا بندیا تاریخ دے فیصلے نہیں، قرآن دے فیصلے۔ قرآن دے مطابق اللہ سچا جی، بولو جی سچا ہے۔ یہ دا مطلب جدو طے ہو گیا کہ اللہ سچا ہے، جدو پک لگ جائے نا قرآن چونکہ او سچا ہے، بس ایک گل تینوں میں دساں، جے امال بچا کے جنت چ جانا ہی نا، جدو قرآن آکھے نا او سچا ہے، او دے نال بحث نہیں کرنی، اطاعت کرنی۔ بہت شکریہ بھائی، دانا بندے بیٹھے ہو، ججز 12 سال مقدمہ لیٹ کر دینے، 10 سال مقدمہ لیٹ کر دینے، بندے سمجھتے ہیں جج فیصلہ کر کیوں نہیں پہ کر دیں۔ کئی باری سچا ثابت ہوندے ہی بڑی دیر لگ جاندی، اور کنی دیر لگ جاندی ہے پتہ ہی لگتا سچا کیڑا تے جھوٹا کیڑا، کدی وہ گواہ آ گیا، کدی وہ گواہ آ گیا، کدی وہ بہ گیا، کدی وہ بہ گیا۔ گواہاں دے سر تے ہی فیصلہ ہوتا ہے نا، اور یار گواہ سچیاں ثابت ہونی نہیں دیندے، گواہ جھوٹا بھی ثابت نہیں ہونے دیندے، گواہ دے گواہ ہوندے نے۔ جنہیں گواہاں کولوں پوچھ کے سچ جھوٹ نہ تارنا ہے وہ بندہ ہوندا ہے، جنوں آپ سارا پتہ ہوئے وہ اللہ ہوندا۔ مہربانی، اللہ نو کسے گواہ دی لوڑ نہیں۔ میرے محترم سامعین، اللہ سچا ہے۔ جدو پک لگ گیا پہ اللہ سچا ہے، پھر سچے نال بحث نہیں کری دی، سچے دی بس اطاعت کری دی۔ اس واسطے اللہ دی اطاعت واجب، اللہ دی اطاعت کیوں واجب ہے؟ ٹون دی لوڑ نہیں، چیک کرن دی لوڑ نہیں، چونکہ قرآن آندا سچا ہے۔ میں کلیہ دے دیتا ہے، مجلس میں بالکل قریب کر لئیے۔ جدو قرآن آکھیا کہ اللہ سچا ہے، پھر سچے نال بحث نہیں کری دی، سچے دی اطاعت کر بس۔ سچے نال ویسے بحث کیتی سی میں، ویسے قرآن جڑا نا دستا ہے جدو اللہ نے فرمایا نا سجدہ کر دیو، وہ سارے سجدہ کر گئے، ایک نے بچوں بحث شروع کر دی۔ بھائی تھوڑی کیا بات ہے، میرا خیال تو چیتا آ گیا او دا، سارے بندیاں دے ذہن چ آ گیا ہے۔ وہ جنہیں اللہ نے بحث کیتی سی، میں تو نام شاہ نہیں لیندا، تانوں پتہ ہوے گا۔ ایک نے بچوں اللہ فرمایا الا، ایک رہ گیا، اس آکھیا جی میری گل سن لو، یہ مینوں پہ چکاندے ہوئی دے اگے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اگ دا بنیا، اگ بلندی نو جاندی ہے، یہ مٹی دا بنیا، مٹی پستی نو جاندی ہے۔ اللہ فرماتا لعنت ہے تیرے تے، ہو سکیا ہویا کہ جے گرم ہی ہو گیا ہو۔ اللہ فرمایا سچے نال بحث کرنا اور لعنت کی کمال ہے، میں سچا۔ یہ مطلب ہے سچے نال بحث کیتی سو،
تے پھر کدی انہوں ابلیس آکھا گیا، کدی انہوں شیطان آکھا گیا، کدی انہوں جی لانتی آکھا گیا. جو مرضی آکھ لو، میں میں تواڈے اپنے تے پا لاں، جو دل کردا جی آکھ لو. جدا لانتی آکھن تے دل نہیں کردا وہ شیطان آکھ لو. کئی بڑے بڑے بھرے مانس ہوندے نے آندے بھائی اسی تے کسے نوں شیطان نہیں آندے. چلو نہیں شیطان آندے تے ابلیس آکھ لو. تراوے لفظ میں قرآن چو کر دیں. ابلیس بھی انہوں اللہ نے آکھیا، شیطان بھی انہوں اللہ نے آکھیا، تے لانتی بھی اللہ نے آکھیا. یہ مطلب طے ہو گیا جدو سچا قرآن چو ثابت ہو جائے نا پھر سچے نال بحث نہیں کری دی، پھر وہ دی اطاعت کرے. اس تو بعد رسول سچے نے. تو اڈا کی خیال ہے آج جننے بندے کھجڑ ہو کے مرے نے وہ نبی نال بحث کر کے ہی مرے جی اور کی ہوئے. بلال نو دے مالک نے آکھیا اللہ کنے نے، اس آکھیا ایک. کدھر ویکھیا ہی، اس آکھیا نہیں. ویکھنا چاہنا ہے، اس آکھیا نہیں. اللہ خواب چاہیا ہی، اس آکھیا نہیں. خواب جے لیاونا چاہنا ہے، اس آکھیا نہیں. اس آکھیا اللہ کدھر چھویا ہی، اس آکھیا نہیں. چھونا چاہنا ہے، اس آکھیا نہیں. اللہ نو سمجھے ہی، اس آکھیا نہیں. سمجھنا چاہنا ہے، اس آکھیا نہیں. اس آکھیا تیرا ماس مک گیا ہے، ہڈیاں نظر پہ آؤندیاں نے، تتی ریت تے پیا ہے، تھلے پتھر نے، مر جانا ہی. اس آکھیا مر جاں گا تو پھر کی ہو جائے گا، چنگا ہی ہو جائے گا نا. اس آکھیا ہوئے مر چلنا ہے، نہ تو ویکھیا ہے، نہ تو چکھیا ہے، نہ تو ٹویا ہے، نہ تیرے دماغ چ آیا ہے، نہ تیرے خواب چ آیا ہے. وہ کیوں من گیا ہے؟ اس آکھیا محمد جو آندا ہے وہ ہے تے بس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جدو سرکار آندے نے ہے تے بس وہ ہے. مینوں سمجھن دی لوڑ کیڑی ہے، مینوں چکھن دی لوڑ کیڑی ہے، مینوں سلام علیکم ملان دی لوڑ کیڑی ہے. بس ہے تے بس ہے. اوے ہو سکیا اوے وہ آندا ہے تے او دے کہن تے ہی من گیا. ایک واری اونوں پوچھتے سہی جے ہے تے او کتھے وے. بلال دی آواز آئی بکواس نہ کر، سچیاں نال بحث نہیں کری. بہت شکریہ مولا تانوں جزا دے. سچیاں نال بحث. میرا خیال ہے ایک سچا اور پڑھ لی. سورہ مبارکہ یوسف جو میں ایک سچے دا ذکر کر دینا. سورت دا نام ہی یوسف ہے، سورت دا نام ہی یوسف ہے. اللہ فرماندہ یوسف ایھا الصدیق، یوسف صدیق تھا. اے یوسف اور اے صدیق، یہ دا مطلب ہے یوسف سچے سچا سی. تریجا سچا پہ قرآن چو پڑھنا. اللہ سچا، میرا رسول سچا. قرآن چو یوسف سچے سن. زلیخا دے متعلق کی خیال؟ سچی سی، سچی سی. میرا خیال ہے بندے ایویں نا زلیخا کو ڈردے نے پے جی کو گل کی تو مت ہاتھی نہ پی جائے. میں تو نے گل دسا، جھولے دے بچے نے نا، جھولے دے بچے نے آکھیا سی او بے حیاؤ پہلا اے تے ویکھو کرتا اگوں پھٹیا ہے کہ پچھوں پھٹیا. جی اگوں پھٹیا ہے تو پھر سچی ہے، جی پچھوں نے ترویا ہے تو پھر جھوٹی ہے. جھوٹی ثابت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ تو ہوئی ہے جی، جھوٹی ثابت ہو گئی. ہن زلیخا دی میں گل تاں نہیں کردا کہ ایویں ایک ایسی بی بی سی جڑی بیچاری محبت وچ عشق وچ مبتلا ہو گئی تے وہ کوئی گل نہیں ایسا ہو جاندا وعدہ گھاٹا ہو جاتا ہے. کسی دے عشق وچ محبت وچ کوئی مبتلا ہو جاتا وہ ہو گئی، چلو انہوں چھڈو. میں وہ ایڈی بڑی گل نہیں سمجھدا. بی بی سی نا بیچاری، بی بی سی کی سی تمہیں پتا ایک عورت سی بھول گئی بیچاری. کہ پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام تے عاشق ہو گئی. پھر حالانکہ جھوٹھی بھی ہو گئی سی، پھر انہوں اندر کرا چھڑیا. جھوٹھی بھی آپ دے اندر بھی ہو، آپ جھوٹھی ہو گئی انہوں اندر کرا چھڑیا. انہوں کسی سہیلی پوچھیا پیس ہوں انہوں غریب نو اندر کیوں کرا چھڑی. ہو سکے تیرا کی خیال ہے تو ٹر جاتے ٹور ہی جائے. اتنے رہے گا نا اندر جائے گا تو نہ رہے گا تو اندازہ تسی لاؤ انہیں اندر کرا چھڑیا. وہ دی میں گل نہیں کرتا جنہ آ کے پیغمبر نو آکھیا سی کہ انہوں بگیاڑ کھا گیا ہے وہ تے نبی دے بیٹے سارنا. کمال ہے بھائی، خیر نبی دے بیٹیاں دی گل آ گئی. انہیں دسا کے جھوٹ بولے ہیں. یہ مطلب ہے جھوٹ بولن دی عادت ایڈی پیڑی ہے بندے نبیاں دے سامنے میں جھوٹ بولیا نہیں نے بولیا تو گل کرو. یہ مطلب ہے یوسف علیہ السلام سچے نے. پھر انہاں پراواں جدوں سامنے گیا نا پرا، وہ تمہیں پتا اناج لین گیا سن. میں لمبی گل نہ کروں. حضرت یوسف کے چہرے تے نقاب سی بیٹھے سن. تے وہ حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھے نے تے گئے نا 11. انہاں آخیا بھی ساڈا دڑوپا چوری ہو گیا تے جی چھٹ جو نکلیا نا ہاں جان نہیں دینا. تو حضرت یوسف نے آپ رکھوایا سی بنیامین دی چھٹ چ، وہ چوں نکل پیا. انہیں رکھ لیا. انہیں آخیا ساڈا پیو اگے بڑا تنگ ساڈے تو ایک تو اور رکھ لیا.
کی صلاح سانو گھروں کڈانا ہی بادشاہ مہربانی کر اے بچہ سانو دے چھڑ ساڈا بھرا ہے انہاں آکھیا تہاڈا پیو اگے تہاڈے تو تنگ کیوں سبحان اللہ انہاں آکھیا تسی آندے اگے ہی ساڈا پیو تنگ ہے انہاں آکھیا جی اگے بھی ایک ساڈا بھرا ہے سی وہ بھی کدھر گواچ گیا وہ ابا جے اودے تو ناراض ہے تے کہ تسی اور رکھ لین لگے مہربانی آپ نے فرمایا یہ تو گھر نہیں جا سکتا جانا پیچھا تسا ہی اپنے پیو کو تے جاؤ چلے جاؤ اتوں گل چنگی جے ورنہ انہیں آخر نہیں ٹر جاندے ٹر گئے آ کے حضرت یعقوب نو کہن لگے بھئی اعتبار تے تساں ساڈے تے اگے بھی نہیں سی کیتا کرنا تو ہن بھی کوئی ہن وہ بادشاہ سلامتی اس چوری کر لی جے بنیامین نے تے وہ پھس گیا جی تانوں پتہ سی تے شریف آدمی ہاں تہاڈی کیا بات تانوں پتہ اسی تے شریف آدمی ہاں اسی تے چوریاں شوریاں اسی تے چوریاں شوریاں نہیں کرتے اسی صرف بھراواں نو چپیڑا مارنے اسی چوریاں شوریاں نہیں کرتے پتر تہاڈا پھس گیا جی ایک وہ سی ہن بھی ٹر گیا خیر تساں تے سانو بھڑا ہی آکھنا اور وہ بادشاہ رکھ لیا جی حضرت یعقوب کہن لگے اور جاؤ ہے جاؤ ایسے قید پہ جا کے ترلا من تو بادشاہ دا کرو اج نہ کرو ہے تیری عزت تو صدقے حضرت یعقوب نے پھر توڑ دیتے جا کے ترلا کرنے لگے اے قرآن ہے ثابت نہ کرا تو میں مجرم ہاں حضرت یوسف آ کے پھر آ گئے ہو انہاں کیا صدقہ لینا ہے کمال یار منگن آئے ہیں ساڈا رہا کھ نہیں ابا وہ ہے جڑا راضی نہیں اتوں قید پہ گیا نہ جے ساڈا ہو رہا ہی کوئی نہیں اللہ تو بعد تو ہی تو ہے اللہ تو بعد تو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا چلو ٹھیک ہے آ گئے ہو تے گل بات میں پوچھنی سی تانوں انہیں کیا وہ جڑا تہاڈا بھرا سی پہلا جہدے وجہ تو تہاڈا ابا تہاڈے تو پہلا دا ناراض ہے انہوں ماریا سا جے جیڑے ویلے نہ غور نہ اکھاں تے اکھاں پا کے ویکھیا نا آ قرآن نے آندے انت یوسف ہائے ہائے تو یوسف ہے اس نے کہا میں یوسف ہوں آپ بنیامین ہیں تسی میرے پیو دے پتر ہو انہاں ہی کوئی گل کی تھی انہاں کہا غلطی ہو گئی ہے معافی دے چھڑ حضرت یوسف نے گل کرو انہاں کہا سچیاں نال بحث نہیں کری تھی بھائی صدقے جاواں تسی سچے ہو تو سچیاں نال بحث نہیں کری تھی ٹائم زیادہ ہو گیا میرا خیال ہے دلائل مزید نہ دئیے یہ 3 دلائل کافی ہو گئے سچیاں نال بحث ہے اللہ سچا سچے نال بحث نہیں کری دی بحث نہیں کری دی تو کی کری دا صدقے صدقے اطاعت کری دی رسول اللہ بھی سچے نے انہوں نے بحث نہیں کرنی بلال دی طرح اطاعت کرنی ہے حضرت یوسف سچے سن پر ہمیں بحث نہیں کی تھی انہاں کیا سی تیرے متی ہیں انہاں اطاعت کی ہے یہ مطلب ہے 3 دلیلوں قرآن چو ثابت ہو گیا کہ سچا لب جائے نا قرآن چو لب جائے پھر او دی اطاعت کرنی ہے او دے نال ایک واری منہ چپ کٹو جی بحث او دے نال بحث نہیں کرنی کل 24 ذی الحج کمال ہے بھائی کمال ہے میرا خیال ہے ہن میں نے آیت پڑھ دینی چاہیے اللہ فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین اے میرے حبیب اگر علم آ جانے کے بعد بھی یہ توحید کے منکر نہیں مانتے ان سے کہے تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے لاتے ہیں تم اپنی عورتیں لاؤ ہم اپنی لاتے ہیں تم اپنی جانیں لاؤ ہم اپنی جانیں اور نفس لاتے ہیں پھر اللہ سے التجا کرتے ہیں جو جھوٹا ہو اس پہ اللہ لعنت بھیجے جب اس ویلے لاہور میرے سر تے قرآن ہے علماء کرام انج سر تے قرآن رکھ کے دسو او جڑے جھوٹیاں دے مقابلے تے محمد سچے لے کے گئے سن او کون سا بس بس ہو گئی آباد یارا کاسبین دے مقابلے تے نبی صادقین لے کے گئے اے قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم جویں لکھے ہمیں پڑھنے لگا غصہ نہ کرے جی شیعہ قوم ذرا جذباتی ہے غصہ نہ کرے لکھ دینے رسول پاک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گئے مبالے میں. ناراض ہو گیا انہیں رضی اللہ. میں تو انہوں بھی بچایا تھے اپنے آپ نے بھی بچایا. کل کسی مولوی سی ڈی ویکھنی سی تو سکھنا سی تو مولوی نے بڑی بےایمانی کی ہے. جتوں پڑھتا سی نا پیا قرآن دی سائڈ تو حاشیے تو اتنے سارے رضی اللہ لکھے نے تے اے علیہ السلام آندا سی. جہے قرآن ہاتھ چ لے کے جھوٹ پہ بولتا تو کہڑا سچ بولے گا. لہٰذا میں اپنے آپ بھی بچایا تو تمہیں بھی بچایا. جویں لکھیا نے اویں میں پڑھ دیں. جویں لکھیا نے قبلہ معاف کرنا اویں میں پڑھ دیتا. انہیں حضرت علی علیہ السلام نہیں لکھیا میرا قصور نہیں لیکن لکھیا ہے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا, حضرت حسین رضی اللہ عنہ, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہیں سارے رضی اللہ لکھے نے. تو جہے بچے ساڈے پریشان ہوئے نے شیعہ دے بچے کہ لو جی انہیں پھر بی بی پاک نو بھی رضی اللہ لکھ چھڑیا تے حضرت علی نو بھی رضی اللہ لکھ چھڑیا. پہلا میں تمہیں مطمئن کرنا اگلے ہم تو پھر کراں گا. تمہیں ایک گل دساں تسی اینی فکر نہیں کرنی. رضی اللہ نے تاں وی یہی گئے نے. کیا بات ہے. علیہ السلام نے تاں وی یہی گئے نے. رحمت اللہ علیہ نے تاں وی یہی گئے نے. کرم اللہ وجہہ نے تاں وی پہلی گل تو یہی ہے. ایک مولوی صاحب فرمان لگے کہ مبالغ صحابہ کرام گئے سن. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مباہلہ چ گئے سن تے تاں مبالغہ ہو. میں تواڈے اگوں حیران ہو گیا جویں تسی ہو. تسی بھی ہوئے ممی ہوئی کہ پہلی بار جڑا بندہ سنتا ہے کہ صحابہ مبالغہ چ گئے سن وہ تے پیروں تھلے زمین نکل جاندی پئی. یہ گل کیوں دی؟ میں کہ یار کہڑا کتاب بھی گیا سی. ہو سکے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترے صحابی گئے سی. ہوں تواڈے چہرے تے کوئی رنگت آئی ہے. ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ. کہنے لگا حضرت علی صحابی انہوں آندے نے جس ایمان دی اکھ نال نبی نو ویکھیا ہو. حضرت علی بھی ویکھیا ایمان دی اکھ نال نبی نو بھی صحابی نے. حضرت امام حسن بھی پاویں چھوٹے سن لیکن ایمان دی اکھ نال حضور نو ویکھیا نے. تے اے او صحابی نے جڑے حضور دی گود وچ بھی کھیڈدے رہے نے. اے او صحابی نے جڑے حضور دے سجدے دے حالت وچ اوتے بیٹھ گئے سن تے نبی نے سجدہ لمبا کرتا. اے بڑے کمال صحابی سن. حضرت علی تے کمال ہے تریوے پیو پتر تے تریوے صحابی. دو بیٹے بھی صحابی, شیعہ غصہ نہ کرن. دو بیٹے بھی صحابی تے باپ بھی صحابی. کہنے لگا میں کہ صحابی نے؟ انہوں نے کہا جی الحمدللہ صحابی نے تے رضی اللہ عنہ ہے نا. اور رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی صحابی تے حسنین کریمین وہ بھی صحابی الحمدللہ. میں پھر جڑی گل کی تھی میں کہا یار صحابہ بڑے خوش قسمت نے انہاں چے ہو جائے صحابی بھی ہے نے. کمال ہے یار کمال ہے. کہنے لگا جی صحابہ دی کیویں خوش قسمتی ہے؟ میں کہ صحابہ دی خوش قسمتی ہے اگر یہ ہو جائے بھی صحابی صحابہ دے وچ نے تے صحابہ نو ناز ہونا چاہیے. کہنے لگا یہ وکھرے کیویں نے؟ میں کہ سارے صحابی محمد دے ہاتھ چمدے نے, محمد حسین دا چہرہ چمدے. کمال ہے یار. صحابہ دی بھی بڑی عظمت ہے جنہاں وچ ایسے صحابی پائی جاندے. میں کہ ایک گل میں تینوں پوچھنی ہے. میں کوئی غصے والا منہ نہیں بنایا جدوں تو آکھیا علی بھی صحابی نے حسنین بھی صحابی نے. میں تینوں گل پوچھن لگا. گل وچ پوچھو 100 باری پوچھو پورے دل نال پوچھو. میں کہ حضرت علی صحابی نے الحمدللہ. امام حسن صحابی نے الحمدللہ. امام حسین صحابی نے اس نے کہا الحمدللہ. میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے دسنا یہ جدن مبالہ ہویا ہے ادھر مدینے 3 صحابی سن. یار سارا مدینہ صحابہ نال بھریا سی. میں کیا عورتیں صحابی کوئی نہیں سی؟ اے احسان پورا مدینہ صحابہ نال بھریا سی. پھر ہو سکیا ہوں اللہ دی مرضی ہے نا. وہ صرف انہوں لے کے گئے نے تے نبی آپ لے کے گئے نے. میرے لوگ ویکھو تے اگلی گل کراں. میں کہ تینوں ایک گل دساں تو بہادری کیتی سی 3 پیو پتراں نو صحابی آ کے اے 3 نو نبی لے کے گئے نے باقیاں نو چھڈ کے گئے نے. اے دا مطلب تو کامیاب نہیں ہویا. انہاں 3 پیو پتراں نو صحابہ دے وچ بھی پا لویں نا جوڑ انہاں دا پھر بھی پا. کیا بات ہے مولا آباد و شاد رہو جناب. جوڑے نہ 3 پیو پتراں دا پھر بھی
سارا مدینہ صحابیات دا بھریا سی، صحابہ دا بھریا سی. بڑے بڑے سچے صحابی بھی پیچھے موجود سن، بڑیاں بڑیاں سچیاں بیبیاں صحابیات بھی پیچھے موجود سن، بڑے بڑے صدیق بھی پیچھے موجود سن، بڑیاں بڑیاں صدیقہ بھی پیچھے موجود سن. ایک مزہ بڑا ہے، جنہوں نبی صدیقہ بنا کے کھڑے وہ حسنین دی ماں ہے، جنہوں نبی صدیق بنا کے کھڑے لے کے گئے نے وہ علی تے علی دے دوویں بیٹے نے. میں کدوں انکار پہ کرنا کہ پیچھے صدیق کوئی نہیں؟ الحمدللہ بڑے بڑے سچے تے بڑیاں بڑیاں سچیاں، بڑے بڑے صدیق تے بڑیاں بڑیاں صدیقہ بیبیاں الحمدللہ پیچھے موجود سن. لیکن ایک گل دا سنا دے، وہ جڑے پچھلے سارے سچے سن نا، انہاں سچیاں نو سیاف آکھن آئے سن. تہاڈی کیا بات ہے؟ پچھلے سارے پنڈ دے صدیق، سارے پنڈ دیاں صدیقہ کھلو کے پہ ودیا کر دے سن، بسم اللہ بسم اللہ، جاؤ خیر نال جاؤ، خیر نال جاؤ تے خیر نال آؤ. سارا پنڈ سچیاں دا تے پانچ بچوں نکل کے پہ جاندے نے. ایک تے گل من، جے پچھلے کسے صدیق نے کسے ویلے پیغمبر نو آکھیا ہوئے کہ جانا تو میں بھی ایسی تسی جلدی کر گیا تاں بھی میں مجرم، تے جے کسے صدیق آکھیا ہوئے یا رسول اللہ تسا مینوں کیوں نہیں دعوت دیتی جدوں کہ میں بھی سچی ہاں؟ پچھلے سارے سچیاں دا اعتراض نہ کرنا دلیل ہے پورے مدینے کے سچے جانتے تھے ہماری صداقت اور ہے، ان پانچ کی صداقت ہے. میری بحث ختم ہو گئی. جی میں وکیل بحث کر کے آتے نا ڈیڑھ سال، وکیل آتے نا ڈیڑھ سال، وہ دا مطلب ہوتا ہے جو میں کہنا سی کہہ لیا، ہوں تسی فیصلہ کرو. ہوں میں تھوڑے کو فیصلہ کران لگا، ڈیڑھ سال آکھن لگا. یہ مطلب ہے میں اس قرآن تو ثابت کیتا ہے کہ جدو کوئی سچا ثابت ہو جائے نا وہ بحث نہیں کری دی، وہ اطاعت کری دیے. لے بھئی قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں آج جڑا نبی لے کے چونوں نال گئے نے نا، تو رحمت اللہ آکھ، انہاں کرم اللہ بجاہو آکھ، تو رضی اللہ آکھ، تو کدی بھی علیہ السلام نہ آکھ. قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس سچے حسن نہ ہے سارے سچے حسن نا. جڑا اگے جا رہا تے گود والا بھی سچا، انگلی والا بھی سچا، پیچھے مسور آ رہی ہے وہ بھی اوڈی سچی، آخر تے علی آ رہے ہیں وہ بھی سچے. سچے حسن دے جھوٹاں دے مقابلے تے آئے. پھر انہیں آکھیا سا مبالغہ کرنا ہی نہیں. وہ پادری آکھیا اگر کیتا تے نسلہ مک جان گیاں. سچے جے اوے سچے جے آباد رہو، نسلہ بچا لو. اے سچے جے اے دا مطلب ہے غرق ہویا جڑا سچے دے مقابلے تے بچیا ہوئے جو سچے دا حیا کیتا ہے. یہ پانچ سچے نے، جلدی بولو جی، سچے نے پیغمبر چونوں لے کے آئے نے. کنوں کنوں پیغمبر ایتھے رکھاں تے تعارف پیغمبر دے حوالے نہ کراواں. ایک بیٹی ایک دماد ہے، دو نواسے نے. حضرت علی نو ایتھے رکھاں، ایک زوجہ ہے ایک سسر ہے، دو بیٹے نے. زہرا نو ایتھے رکھ کے تعارف کراواں، ایک زہرا دے بابا جان نے، ایک شوہر نامدار نے، دو بیٹے نے. امام حسن نو ایتھے رکھاں، ایک حسن دا بھرا ہے، ایک پیو ہے، ایک نانا ہے، ایک ماں ہے. اگر حسین نو ایتھے رکھاں، ایک امام حسین دے نانا نے، ایک انہوں دے بابا نے، ایک انہوں دی والدہ نے، ایک انہوں دے بھائی جان نے. تے جے کٹھا پنجاں دا کراواں تے ایک ابو طالب دا بھتیجا ہے، دوجا ابو طالب دا بیٹا ہے، تیجے ابو طالب دی نوح ہے، دو ابو طالب دے پوترے نے. صدقے جاواں آباد رہو. سچے ثابت ہوئے نے، صدقے جاواں سچے. پیغمبر بھی سچے، مولا علی بھی صدقے جاواں، بی بی بھی سچے، حسنین بھی سچے. بس جدوں یہ سچے ثابت ہو گئے نے، قبر چ جان تو پہلا عقیدہ مضبوط کر، تیرا فرشتہ استقبال کرن. جدوں قرآن دس دیتا ہے اے پانچ سچے نے، پھر محمد گل کرے تے اطاعت کرنی ہے، بحث نہیں کرنی. علی گل کرے اطاعت کرنی ہے، بحث نہیں کرنی. حسنین گل کرن اطاعت کرنی ہے، بحث نہیں کرنی. زہرا کھیلا شاہ میری ہے، بحث نہیں کرنی. اطاعت کرو.
اس بحث تو سچے دی اطاعت کری دی سچے نال بحث شکریہ سچے دی اطاعت کری دی سچے نال بحث نہیں کری دی اس بحث نال بطول دے وال چٹے ہوئے نے اس بحث نے بطول دے وال چٹے بطول نو کتھے دل چ خیال سی کہ لوگ میرے نال بحث کریں بی بی تے جان دے سن جو میں آکھاں گی گل ایسے ہے لوگ آکھن گے بس ایسے میرے عزیزوں انہاں نے لوکاں بحثاں کیتیاں جنہاں دی اطاعت کرنی سی انہاں نے ضد تے نہیں سی کرنی تے چلو نہ مننا گل ہو رہے نہ منتے انہاں دیاں تیاں نوں تے نہ مار دو نہیں مننا تے نہ من اختلاف بھی تے ہوئی جاندا کہ بلا تساں جنہاں نوں ووٹ دتے نے تساں انہاں دی حمایت کیتی ہے تے جنہاں نوں ووٹ نہیں دتے بس انہاں نوں نہیں دتے یہی کافی مخالفت واسطے یہی کافی ہے کہ بندہ آکھے میں تینوں ووٹ نہیں دینا میں تینوں ووٹ نہیں دینے بس کافی اگر مخالفت کرنی سی تے بطول دے پتراں دی مخالفت کر دے مخالفت کرنی سی تے زہرا دیاں تیاں دی مخالفت کر دے تے لوگ انہوں آندے اسی تانوں نہیں من دے چلو نہ من دے منہ تے نہ مار دے اس مظلومی نو اساں رونے شبیہ ذوالجلالہ دی اگرچہ برآمدگی ہے لیکن میں شبیہ واسطے دو جملے آکھاں گا چونکہ محرم بہت قریب ہے تو میں اس بی بی نو پرسہ دینا چاہنا جیڑی ساریاں پہنا تو پہلے اجڑی میرے مولا دی ہر بیٹی محرم دا چند چڑھن تو بعد اجڑی ہے ایک میری مخدوم ہے ہن تے محقق بھی من گئے رہے ہو لاہور وچ تہاڈی مہمان ہے ایو بی بی ہے جیڑی ساریاں تو پہلے اجڑی ہو سکتا ہے لاہور وچ میری محرم تو پہلے آئی مجلس ہے اگے محرم وچ میری پابندی ہے پھر 2 مہینے بعد شاید ملاقات ہے تو پھر میں بی بی نو پرسہ دے لوں آج 6 بیٹے 2 بیٹیاں 1 شوہر تے سر دی چادر ہر شاید دین تو اس بی بی نے قربان میں تواڈے درد نو چھیڑنا چاہنا بی بی تے پرسے واسطے میں ذوالجلال انشاءاللہ میں منگوا لینا قریب کر کے شہادت واسطے آخری جملہ پڑھاں گا لیکن میں مصائب دی ابتدا اس بی بی دے پرسے تو کرن لگا تاکہ بی بی پاک ساڈا اج دا پرسہ قبول فرما تے بی بی رقیہ سلام اللہ علیہ میں صرف تہاڈا یاد کران لگا مصائب تو ہاں سارا سنے نو یاد کران لگا تساں سنیا نا ذاکرہ کولوں کہ دریا دے کنارے تے بڑا آندا سی پہلے مینوں قتل کر سنیا آپ تہاڈی حایت آخری تو سنے چھوٹا آندا سی پہلے مینوں قتل کر میرے سامنے میرے باپ دی جگہ میرا بڑا بھرا ہے قتل نہ کر تے بڑا آندا سی میری ماں دا یہ پیار ہے تو میرے سامنے قتل نہ کر مینوں ٹرن لگے اماں کہ اسی چھوٹے دا خیال رکھنا اے حوصلہ ہے اس جوڑی مسلم دی جوڑی دا اس چھوٹے بھرا دے سامنے بڑے بھراواں دیاں زلفاں جات پا میں جدو حج کرن گیا نا جی ادو میں ایک عالم دین نو پوچھیا بیت اللہ دے سامنے میں کہا قبلہ یہ جانورے دی تعظیم ہے فرماندے تعظیم ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ جڑے اللہ دیاں نشانیاں دی تعظیم کردے نے وہ دلی متقی ہوندے نے میں کہ دنبیاں دی کدی تعظیم انہاں کہا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ قرآن آندا جانور جڑا قربانی دا او دی بھی تعظیم ضروری ہے تو میں کہ فرماؤ کہ یہ تعظیم کیویں کرنی وہ فرمان لگے میں کئی باری ویکھیا ہے جڑا ایک پارو ایک لیلا ایک دمبا نہیں نہ ٹردا 100 وچوں اکٹھا وکھرا کریے تے نہیں ٹردا اونوں ٹرن واسطے بندے والاں تو پھڑدے نے اونوں تو پھڑدے نے تے چک کے ٹردے نے او اگلی لتاں تے مجبور ہو کے ٹردا ہے انہاں رو کے آکھیا جنے قربان ہونا ہوے نا اونوں والاں تو نہیں پھڑیدا میں جانور دی اجے گل کر رہا تہاڈی آئے تو صدقے ہو جس جانور دی بھی قربانی دینی ہوے اونوں والا تو نہیں پڑے گا صاحبزادہ افتخار الحسن فیصلہ آباد دے گزرے نے اہل سنت انہاں جملہ لکھیا دن کٹیا گیا ہے وہ فرماتے ہیں حارس مسلم کے یتیموں کو گھر سے لے کر دریا تک اس حالت میں آیا کبھی یتیموں کے پیر زمین پہ لگتے تھے کبھی یتیموں کے پیر زمین پہ نہیں لگتے اس چھوٹے دے سامنے بڑے دیا زلفاں چت پا کے چکیا تلوار ماری تڑ تھلے ڈگ پیا یہ سار وڈے برادت تھلے سٹن لگا ہے میں حیران چھوٹا قریب آ کے آندا ہے تھلے نہ سٹ دا سار میری چولی یہ ملاؤن خود روایت کردا ہے جدوں میں سٹن گیا بڑے دی لاش میں دریا سٹی
تو وہ ٹری نہیں چاہیے سی پانی وال رڑ جاندی آندا وہ نہیں نہ چلی تو میں حیران ہو کے آخیا سوچیا تھلے کو درخت ڈگا پرانا وہ ٹان نال تھلے وہ کمیز اڑی ہے تو یہ لاش اتنے رک گئی ہے آندا میں سوچیا چھوٹے دی لاش لیا کے اتوں زور دی ماراں گا تو دوویں برا رڑ جان گے آندا جدوں میں واپس آیا ادو چھوٹا گود وچ رکھ کے وڈے برا دا سر تے ہولی ہولی پہ آندا سی مینوں بھی بلا لے مینوں بھی اوتھے ہی بلا لے جدھر تو گیا میرا کلے دا دل نہیں لگنا نہ کوئی ویر رہ گیا نہ نانکے نے نہ دادکے نے آندا میں انہوں والا تو پھڑ کے چکیا وہ دی چوڑی چو سر تھلے ڈگ پیا اتنا چک کے تلوار ماری آندا جدو سر دووے تھلے سٹ کے میں چھوٹے دی لاش اٹھو میں بی بی رکیا رکو سا دے رہے جدو لے کے آندا میں لاش چھوٹے دی جا کے لگا نا وڈے تے مارن آندا میرے پیروں تھلوں زمین نکل گئی میں سوچیا تھلوں کسی شہر نال اڑی ہے آندا جدو چھوٹے دی لاش لے کے گیا میں ویکھیا دووے دی باواں چھوٹا وڈے برا دی آج باواں سن جنہیں چھوٹے دا انتظار پہ کر دے آئی تو میں لاش اٹھی ہے دوواں دی آج گل وکھڑی بج گئی آندا جدھر پانی گیا ہے ادھر لاشاں نہیں گئیاں جدھروں پانی آ رہا سی ادھر لاشاں جانیاں شروع ہوئیاں اے معجزہ ویکھ کے بھی ملاؤن نہیں سن مندے ورنہ جدھر پانی آ رہا سی ادھر لاشاں کیویں پیاں جاندیاں اگر سوچدا تے ڈر جاندا اے دوویں سر تھیلے چ پا کے ابن زیاد دے دربار چ لے آندے مینوں معاف کرنا اس تھیلا سامنے کر کے آکھیا تو آکھیا سی زندہ لیا یا مردہ اے مسلم دے دوویں پتر نے خون دے قطرے پہ ڈگ دے سن تھیلے چ اس کا کٹ کے بخا ایسا ہی تو تھیلا زمین تے سٹے پھر والا تو پھڑ کے آج چکیا ابن زیاد جیسا ظالم کہنے لگا اے لگدا نہیں کہ مسلم دے بیٹے ہوں کہنے لگا کیوں کہنے لگا ایک تے منہ تے خون بہت ہے وہ دی وجہ تو نہیں پتہ لگدا پہ کون نے ایویں انعام نہ لے جی مسلم دے بیٹے آکھ کے متے کسے اور دے دو پتر ذبح کران دے ہونی کہنے لگا نہیں وہ دے نے کہنے لگا ایک تے منہ پرے نے خون نال میں بالکل قریب ہاں ذوالجلال دی شبیہ دے قریب میں انہیں وہ گل کرنا اے ذرا بی بی پرسا دے لا کہنے لگا خون بہت ہے پہچانے نہیں جاندے ایک اور کر لے پاویں نہیں پہچانے جاندے کہنے لگا پھر تینوں کیویں پتہ لگدا ہے تینوں شک کیوں پیندا ہے کہنے لگا جڑے بنو ہاشم دے بچے شہزادے ہوندے نا چھوٹے انہاں دے وال لمے ہوندے اور وال سنگلے بھی ہوندے نے گھنے بھی ہوندے نے جڑا تو مینوں پہ بکھانا ہے انہاں دے سراں تے وال بھی تھوڑے نے تے دوسرا سنگلے نہیں اس ملاؤن نے تھلے منہ کر کے آکھیا مینوں رب دی قسم ہے جدو راتی میرے گھر آئے سن نہ ادو وال لمے سن اور گھنے وال سن انہاں دے وال دریا دے کنارے تے پچھلے گئے جس انداز نال میں لے آندے نے انہاں دے وال کٹ گئے نے اس ملاؤن نے آکھیا کوئی مومن بندہ ہوئے ایماندار جڑا انہاں دے سر دھو کے لے آئے ایک بندہ اٹھیا کہنے لگا مینوں دے دیو اے کون ہے بندے آنکھیں علی دا شیعہ دعوی محبت کر دے نالے دی محبت دا امتحان ہو جائے گا نالے ذرا انہوں تکلیف ہوئے گی دے دیو اے آ جائے گا نال یہ دا گھر ہے اس چوری کیتی دوویں مسلم دے پتران دے سار چوری چ رکھے دربار دے دروازے تک اس دوواں ہتھاں چوری پھڑی ہے جی ماتمی تیار نے دوواں ہتھاں جدوں دربار دا دروازہ نکل گیا اس ایک ہاتھ نال چوری پھڑ لئی ایک ہاتھ فارغ کر لیا جدوں قطرہ تھلے ڈگدا سی خون دا اودوں منہ تے ملدا سی جدوں خون دا قطرہ ڈگدا سی منہ تے ملدا سی گلی دے موڑ تے دو قطرے خون دے چولی چوں زمین تے ڈگ پے مدینے ال منہ کر کے اندر یا رسول اللہ معافی دے دیا میرا وس لگدا تیری نسل دا خون گلیاں چ نہ آباد رڑن پیندا اس آ کے دروازہ کھٹکھٹایا اندر مومنہ بی بی سی ہو سکا جلدی آ گیا ہو سکا جلدی دروازہ کھول مینوں بھی معاف کرنا اس بی بی تے بھی غصہ نہ کرنا انہوں پتہ ہی نہیں سی جیڑے ویلے اس مرد مومن نے دروازہ کھولیا نا ذرا سنبھل کے سننا جملہ چوڑی خون دی بھری سی وچوں تے اس نہیں نہ ویکھیا عید دے دن سا عید دے دن سا اجے عید دے دن باقی سی تے بیوی کہنے لگی عبد خدا گوشت لے آنا سی تے کپڑا لے جا تو چوڑی چ گوشت لے آ کے سارے کپڑے برباد کیتے نے کہنے کا بربادی والی گل نہ کری کنڈی مار تے دو برتن لیا ایک پانی والا لیا ایک خالی لیا کہ بلا وہ پانی لے کے آئی اس مرد مومن نے اے جڑے ویلے چوری آنج کیتی ہے اے آنج اس دی بیوی دی جو نکلی جے چیخ عورت صنف نازک ہوندی ہے روئی ہے تے اونچی رو کے کہنے لگی میں اجڑ گئی جے حیران ہو کے کہنے لگا پہچان لینی ہو سکے نہیں
اس کے پہچانے نہیں ہو تو روئی کیوں ہے؟ اس کے مینوں چھتی دس کیڑی ماں دی عید برباد ہوئی؟ کہنے لگا جے میں دس دیتا تو آن دے قابل نہیں رہنا۔ آباد تو مومن ہے، تو آن دے قابل نہیں رہنا۔ تو پہلے پانی پا تو میں تو لواں۔ جڑے ویلے اس بڑے پتر دے منہ تے پانی پایا نا مسلم دے بڑے بیٹے دے کہ اللہ صاف تے شفاف چند تو سونا چہرہ، حضرت مسلم دے بیٹے دا برآمد ہویا ہے، بی بی دوجی چیخ ماریے کہنے لگی اللہ میری جان قبض کر، میں بڑی اوکھیاں۔ کہنے لگا ہن پہچان لے؟ کہنے لگی نہیں پہچانیا نہیں ہو تے ہن کیوں روئی ہے؟ کہنے لگی ایک گل تے دس ذبح تے کسے ایتھوں کیتا ہے؟ اے دے منہ تے بھی کوئی ماردا رہیا؟ میرا خیال ہے ہن میں قریب آ گیا کربلا تے قریب دوویں سر تو کے سامنے رکھے تے بی بی کہنے لگی ہونی دس چھڑے کون نے؟ تساں کدی زیارت پڑھی؟ السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا بادشاہ اللہ، السلام۔ اس دوویں سر اچھا جی میں میز بستر ہیٹھ ہوتے رکھ کے اچھے جگہ کیتی، کیا صاف چادر پائی، دوویں سر آنج سامنے منہ کا سدھے رکھے نال تکیاں دی ٹیک دیتی تے جویں تو دا چہرہ میرے والے میرا تواڈے والے بالکل آنج جس دوویں چہرے رکھ دیتے۔ بیوی مرن والی ہو گئی، ہو سکے چھتی دس کون نہیں۔ یہ دو پترا مسلم دے سامنے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اتھے کھلو کے حوصلے نال سن، پتہ نہیں ہو تو کی منظر ہوگا، میری خطابت کمزور ہے کہ میں انہاں دی کیفیت دساں کہ نہ دعاں جیاں دی کیفیت کی ہوئے گی۔ جدوں انگوشت شہادت دا اشارہ کر کے اس مرد مومن نے آکھیا آ مسلم دا بڑا بیٹا ہی، آ مسلم دا چھوٹا بیٹا ہی، پوڑیاں دے راستے چھت تے چڑھ گئی، پوڑیاں تے چادر ڈگ پئی تے اپنے مکان دے گرد پھر کے آندی سی لوگو عیدہ مک گئی آجے، لوگو رگیہ دا بیڑا اجڑ گیا۔ میں بی بی نو پرسا دے لیا، آخری جملہ رکو، آخری جملہ تسا رکنے سننے آؤ شبیر دی زیارت کری۔ ہن میں دو جملے پڑھا مولا واسطے، پڑھنے نا پڑھنے نے تو یا حسین آکھنا محرم دی ابتدا ہو رہی ہے، آج الحمدللہ محرم دی استقبال محرم سمجھو۔ میں وہ جملہ پڑھ دینا، میں نہ مولا مسلم تواڈیاں بچیاں دے کسے نہ کسے طریقے نہ جی میں بھی پہنچے، آخر کسے مومن نے خون صاف کیتا ہے، کسے مومن نے تواڈیاں پتراں دے منہ دھوتے نے تے منہ دھون تو بعد کھلو کے نالے روئے نے، نالے ماتم کیتا نے، نالے انہاں وین کیتے نے، نالے انہاں نوحہ پڑے حسین او مظلوم ہے جدا آخر تک کسے مومن۔ صدقے جاواں آباد رہو، جدیاں سجے دیاں زلفاں کھبے دیاں زلفاں سجے آباد رہو۔ تیسری سوٹی یزید نے شبیر دیاں لباں تے ماری، اوتھوں صحابی رسول دوڑیا ابو برزہ سلمی، ہو سکے پہلے مینوں قتل کر، ہو سکے کیوں، ہو سکے جتھے تو مارنا نہ پیا میں محمد نو چوم دیا ویکھے۔ اے بوسا گاہ رسول ہے، تسی اور میرے نال شامل ہو گیا ہو تے میں صرف 2-3 منٹ لینا جی۔ پرسا ہو گیا بی بی رقیہ دی بارگاہ ہن میرے نال رلو، اللہ تانوں کربلا لے جائے، اللہ تانوں آمین آکھو۔ کربلا جاؤ گے تو امام حسین دی سری مبارک نال مقتل گائے، ادھروں دیکھو یار جتوں قتل ہوئے 1 کلومیٹر دور فرات دا دریا، وہ چھوٹا کر کے قریب کیتا نے تاکہ مومن زیادہ دور نہ جا۔ اتھے ایک مسجد امام زمانہ ہے، مقام امام زمانہ، کوئی سوار بیٹھے مقام امام زمانہ، خیر ہو گئے مولا تواڈیاں قبول فرمائے، جڑی نہ گئے ایک باری بیکھا میرے نال رلنا جے سوارو، وہ مقام امام زمانہ تے سی جا کے 2 رکعت نماز پڑھ۔ امام زمانہ پہلے کربلا اتھے ہوندے سن، پھر بعد کربلا حضرت عباس دی قبر تے ہوندے سن، پھر مولا حسین دی قبر تے پہلا اتھے ہوندے سن۔ کسے بندے پوچھا میرے 12ویں امام نے مولا ایتھے پہلا کیوں ہوندے؟ خون دے آنسو رو کے فرماندے ایتھے زین تو رہتے ہائے صدقے جاؤں ماتم واسطے تیار ہو ایتھے زین تو رہتے سن۔ پھر میرے مولا رو کے فرماندے سن ایتھوں لایا سنے زین تو، پھر ایتھوں لے کے آباد رہو جتھے مقتل ہے اتھوں تک بندے مار دے، ہائے اتھوں تک بندے میرے مولا نو مار دے آئے، نیزے والا نیزہ مار دے، تیر والا تیر مار دے، گرد والا گرد مار دے، پتھر والا پتھر مار دے، لاٹھی والا لاٹھی مار دے،
گلے چ پہنچیا نا حد مک گئی. میرے لو ویکھنا گلے چ تیر سی, پیشانی تیر سی, پشت چ تیر سن, پہلو چ تیر سن, میرے مولا دے حلقے مبارک چ تیر, میرے مولا دی گردن چ تیر, چار چفیرے انچ مولا دے تیر ہی تیر سن. حد ہو گئی ہے مسلمانوں. کدی کلیا سوچنا انہاں تیراں تے تلواراں دے زخماں دے وچ شبیر تلوار دے دستے تے آنج متھا رکھ کے فرماندے سن شکرن للہ, شکرن للہ, شکرن للہ. اللہ تیرا شکر ہے جڑے ویلے اس حالت وچ میرے مولا نے اللہ دا شکر ادا کیتا نا, ہاتھ میں غیب چو آواز آئی اکھاں کھول میں راضی ہاں, اکھاں کھولو میرے عاشقاں اکھاں کھول. جدوں شبیر نے آنچ اکھاں کھولیاں نا تے تی ایتھے کھلوتی رل گیا میرے نال سارے نہ قریباں. کتھے کھلوتی سی؟ جتھے تیر مکدے سن, سینے دے تیر لمے سن, جتھے تیر مکدے سن اوتھے بی بی کھلوتے سن. جناب سکینہ سلام اللہ علیہا شبیر اکھاں کھول کے ویکھیا تے فرمایا بیٹی اتھوں تک کیویں آئی ہیں؟ پہلا جملہ بی بی فرماندی ہے بابا میں ویر کولوں پوچھ کے آئی, میں پھپھیاں کولوں اجازت لے کے آئی ہوں. فرمایا تیرے ویر دی مہربانی جن مینوں پھر تی ملائی ہے. میری تی کیوں آئی ہے؟ ایتھے تی ہے کتھے جتھے تیر مکدن. میرے مولا نے اتے اپنی آباد دا دامن تیراں تے رکھیا سی تاکہ تی زخم نہ ویکھے. تانوں پتہ ہے تی دا پیو قتل ہویا ہوئے او دے متھے تے گولی بجی ہوئے نا, لوکی متھے تے پگ بن چھڑدے نے اتے پھول رکھ چھڑدے نے, تی زخم نہ ویکھے آباد رہو. میرے مولا نے زخماں تے چادر پائی سی. ایتھے بی بی کھلو کے آکھیا بابا میں ملن آئی ہوں. فرمایا بیٹا آخری باری تینوں مل کے آیا سا, رات زیادہ عرصہ میں تواڈے کول گزاری ہے تے تسی ایڈی کا جلدی مینوں مل کیوں آ گیا؟ آج اشارہ کر کے نا مشت شہادت دا بی بی سکینہ فرمایا بابا تیرے تو بغیر میرا اتھے دل نہیں لگتا, تیرے تو بغیر میرا انہاں خیمے چ دل نہیں لگتا. آواز آندی ہے 10 منٹاں بعد دل نہیں لگتا, شام دے سفر کیویں نبھائیں گی؟ فرمایا شام آئی تے نبھا لیں گی, اجے تے بابا تو زندہ ہے, ہو سکے تے ایک باری سینے نال لا. میرے لو ویکھنا ایتھے تھی ہے ایتھے پیو ہے. بی بی آکھیا ویکھ کے بابا مینوں سینے نال لایا. مولا فرمایا نہیں. فرمایا بابا میں سکینہ, فرمایا میں حسین ہاں, سینے نہ لاؤ. فرمایا آج نہیں بیٹا ظلم اتنا ہو چکا ہے, میں کیویں تینوں سینے نہ لاواں, میرا سینہ فارغ نہیں. ادھروں ویکھنا منہ ادھر سی بیٹی دا ادھر سی بابے دا. جدوں تیجی واری مولا آکھیا نا نہیں میں تینوں اج سینے نال نہیں لا سکدا, انتظار کسے چ بندے بیٹھے نے. بی بی دا منہ ایس پاسے مڑ گیا, ایس پاسے بابے نو رخ مبارک اج نو پھیر کے ایتھے ہاتھ دا اشارہ کر کے بی بی فرماندی ہے اچھا بابا میں ٹر جانی ہاں, ویر میرا انتظار پہ کردا ہے, پھپھیاں مینوں پیاں دیکھ دیاں نے, سینے نہ لا یا نہ لا انج ایک واری ویکھ لے میں اوکھی بڑی آئی. صدقے تواڈے سنن تو صدقے آباد رہو, مظلومی کرو نہ. بی بی فرمایا ویکھ لے میں اوکھی بڑی آئی ہاں, جویں رخسار تے تماچے دا نشان ویکھیا نا زہرا دے نال نے تیر کرنے شروع کیتے. فرمایا میں تینوں ملنا. جدوں اللہ اکبر آکھیا نے خون دا فوارا بی بی دی قمیض تے پیا ہے نا, جیڑی بی بی ضد پہ کرتے سن نا میں ضرور ملنا چاہنی ہاں, پیو دا خون قمیض تے ڈگا, 3 قدم پیچھے ہو کے آندی ہے میں نہیں ملتی, مینوں نہ ملوے میرا مظلوم بابا, مینوں نہ ملوے میرا پردیسی بابا. فرمایا ضرور ملاں گا. گردن چو 4 تیر کٹ گئے. مولا فرمایا نے ادھروں آ, ادھروں گردن فارغ ہوگی. میرے لو ویکھی بی بی نے دوویں ہاتھ پیو دی گردن وچ تیراں دے وچوں دی کر کے جدوں پائے نے تے پیو دی آنج نال ہو کے ملے نے, اے آنج نال ہو کے ملے نے. بی بی دے ہاتھ ایتھے سن, ایک جملہ ایتھے سن. ایک دم بی بی کٹ کے آنج کر کے ہاتھ کیتے نا تے میرے مولا فرماندے نے سکینہ تو کسے کولوں ڈر نہیں ہے پئی؟ بی بی سکینہ اشارہ کر کے فرمایا بابا مینوں اینے مارے. فرمایا خیمے چ ٹر جا میرا اکبر کوئی نہیں, خیمے چ ٹر جا میرا عباس کوئی نہیں. اس ملعون نے بی بی نو ہٹان واسطے دوبارہ زلفاں چ ہاتھ پایا, تماچا ماریا. 4 قدم تو اٹھ کے بی بی فرمایا واہ عباسا چاچا میں یتیم ہو گئی, یا حسین